تو اے لوگوں، اہل بیت کا مہینہ آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں حضور کے بڑے نواسے حسن پہنچ گئے۔ چھوٹے تھے، کھیلتے ہوئے پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول نے خطبہ دینا بند کر دیا اور حسن کو اٹھا کے گود میں لے لیا، پیار فرمایا۔ پیار فرمانے کے بعد فرماتے ہیں، لوگوں سنو، میرا یہ بیٹا حسن ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں میں جب پھوٹ پیدا ہوگی، مسلمانوں میں دو گروپ بن جائیں گے، تو ان دونوں گروپوں میں صلح کرانے والا میرا بیٹا حسن ہوگا۔ یہ میرا بیٹا حسن دو جماعتوں کو صلح کرا کے ایک کرائے گا۔ اور جو میرے نبی نے فرمایا وہی ہوا کہ تقریباً 50 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اس کے بعد جب 50 سے بھی زائد سنہ 61 ہجری میں تو یزید تخت پر بیٹھا۔ 50 سال کا زمانہ گزر گیا کہ مسلمانوں میں گروپ پیدا ہو گئے۔ ایک گروپ حضرت امیر معاویہ کا ساتھی بن گیا اور ایک گروپ حضرت علی کا ساتھی ہوا۔ دونوں میں بڑا اختلاف ہوا۔ پھر حضرت علی شیر خدا کا وصال ہو گیا تو حضرت علی کے بعد حضرت علی کی گدی پہ حضرت امام حسن بیٹھے۔ اور جب امام حسن بیٹھے تو مسلمانوں میں دو گروپ بڑے بڑے موجود تھے۔ 6 مہینہ تک حضرت امام حسن خلافت کی گدی پر بیٹھے۔ اس کے بعد خلافت اٹھا کے حضرت میرے معاویہ کو دے دیا اور حضرت میرے معاویہ سے صلح کر لیا اور فرمایا کہ 6 مہینہ میں نے کام کیا، اس میں مجھے کوئی لذت نہیں محسوس ہوئی، اور حضرت میرے معاویہ سے صلح کر کے مسلمانوں کو ایک کر دیا۔ تو جو سرکار نے 50 سال تقریباً پہلے کہا تھا وہ امام حسن نے آج ثابت کر دیا۔ لہذا اے حسن کے ماننے والوں، آپ بھی صلح کراؤ، آپ جھگڑا نہ کرو۔ اگر دو لوگوں میں مقدمہ ہو تو دونوں کو صلح کرا دو، امام حسن کی روح آپ سے خوش ہو جائے گی۔ اگر گھر میں جھگڑا ہو صلح کرا دو، محلے میں جھگڑا ہو صلح کرا دو۔ اہل بیت نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے، اختلاف نہ کرو، پھوٹ پیدا نہ کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ پیدا نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے سب لوگ مل کے رہو، آپس میں پھوٹ نہ بناؤ، اس لیے کہ جب پھوٹ ہوگی تو ہماری تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ مل جل کے رہو۔ آپس کا بتایا گیا ہے الاختلاف موت والاتحاد حیات، اختلاف موت ہے اور اتحاد زندگی ہے۔ مل جل کے رہو گے تو انشاءاللہ ہماری تمہاری زندگیوں میں نکھار پیدا ہوگا، اور اگر پھوٹ پیدا کر کے رہیں گے تو ہماری آپ کی زندگی خوشگوار نہیں رہے گی۔ اس لیے آپس میں محبت پیدا کرو۔ لیکن آج بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ پھوٹ۔ اگر ایک آدمی اپنے بہن نہ کھوائے پہ تو دوسروں کا نہ پوچھے کہ ہم کا نہیں کھوائے، اس طرح موقع کا ہے کھوائے۔ اس نے ہم کو بارات میں نہیں پوچھا تھا تو ہم اس کو کیوں پوچھ لیں؟
اے لوگوں، تم لوگوں نے، ہم لوگوں نے، سب نے مل کر نبی کا کلمہ پڑھا، جس نبی پر ایمان لائے اس نبی کا حکم ہے سلمن قطع کا، رشتہ جوڑو اس سے جو رشتہ توڑے، اس سے لگاؤ پیدا کرو جو تم سے دور بھاگے، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور اس کو معاف کر دو جو تم پر ظلم ڈھائے، معاف کر دو، بدلہ نہ لو، اس سے تعلق پیدا کرو۔ اسی لیے میرے نبی کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہے کہ جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، میرے نبی نے فرمایا، اور جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ اور میرے نبی نے کتنا معاف کیا۔ طائف کے لوگوں نے میرے نبی پہ پتھر برسائے تھے، آج ہم میلاد پڑھنے آئے ہیں، آپ نے بلایا، عزیزم مولانا محمد ذیشان سلمہ، مولانا ریاض الدین، ان بچوں نے مجھے آپ لوگوں کے کہنے پر بلایا، میں حاضر ہوا، اچھا انتظام ہے، اچھا کھانا پینا، سارا انتظام، اور میلاد پڑھ رہے ہیں تو 10-20 آؤ کرت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے طائف، کسی نے بلایا نہیں تھا، خود بخود میرے پیغمبر پیدل طائف گئے تھے چل کر کے، اور طائف جانے کے بعد لوگوں کو جمع کیا تھا اور اللہ کے ایک ہونے کی تعلیم دی تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ جب میرے نبی نے وحدانیت کا پیغام دیا تھا تو طائف کے لوگوں نے پتھر برسائے تھے، روپیہ نہیں برسایا تھا، اتنا پتھر برسایا کہ سرکار کی پنڈلیاں زخمی ہو گئیں، جوتے خون سے بھر گئے۔ ایسے موقع پر بھی میرے نبی نے بد دعا نہیں مانگی تھی بلکہ دعا مانگی تھی، اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو میرے نبی نے معاف کیا ہے، فرمایا ہے جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو۔ تو میرے نبی کا بھی یہی فرمان ہے، قرآن کا بھی یہی فرمان ہے کہ آپس میں متحد ہو کے رہو، اختلاف نہ کرو۔ لیکن آج ہمارا تمہارا معاشرہ اس چیز سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ چھوٹا سا گاؤں ہے، اس میں بھی پارٹی بندی، اس میں بھی کئی خاندان ہیں، چھوٹا سا گاؤں پھر بھی پارٹی بندی، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیغمبر کے اصول پہ چلنے والے ہیں۔ آج ہم اور آپ کو چاہے جتنا قرآن حدیث سنایا جائے لیکن ہمارے آپ پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ چاہے جس کی تقریر کر ڈالے۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ ایک پرائمری اسکول چلتا تھا، ماسٹر صاحب بچن کا پڑھاوت رہا ہے، کونوں بچہ غلطی کی تو ماسٹر صاحب کا ڈانٹن کرے گدھے، اتفاق سے اسکول کے پیچھے ایک دھوبی جاتا رہا ہے، دھوبیوا سنس تو چونکا کہے سہا کا اسکول میں گدھا پڑھاتا ہے، ماسٹر صاحب کا تو گدھے ہے، تو دھوبیوا لوٹ گیا ہوا گوا اسکول میں ماسٹر صاحب سے کہ ماسٹر صاحب کا آپ کے اسکول میں گدہن کے پڑھائی ہوتے تو غصہ میں بیٹھنے کہیں نہ ہوتے تو کہ تو ہمرے گدھا پڑھائے دے بہن جلے آؤ، غصہ میں کہنے دھوبیوا صحیح جانے بگوا پن گدھا کھول لاؤ، اور گدھا کھول کے آوا اسکول میں کہتے لو ماسٹر صاحب کے نام لکھ لو، تو ماسٹر صاحب قلم ولم چلیں کہیں جا لکھ لیا،
کہتے فیس تو کہیں 300 روپیہ، تو 300 روپیہ نکال دے دیتے کہ پوچھا تھا بھیا کتے دن میں پڑھائے دے، ماسٹر صاحب کہیں جا 6 مہینے پڑھائے دے، دبیا وہ چلا گا گھر خوش کے ہمار گدھا پڑھا تھا 6 مہینے پڑھ گئی۔ اور ماسٹر صاحب انسان بچن پڑھا نہیں پاتا، گدھا کہاں سے پڑھائی دے؟ جب دھوبیا چلا گا تو ماسٹر صاحب گدھاوا خالی بیچ 300 روپیہ، اب ان کے 600 وصول ہوئی گئے۔ دھوبیا گھر سوچے ہمارا گدھا پڑھا تھا 6 مہینے میں پڑھ گئی، جب 6 مہینہ پریانے تو سوچے اس کے جی باندھ لے، تو رسی وسی لے کے گوا اسکول میں۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں ماسٹر صاحب ہمارا گدھاوا پڑھے گا، جاؤ کا پڑھا لکھا کھانے کے کوتوال بنوا دیا جا۔ تو دھوبیا بہت خوش کہ ہمارا گدھا پڑھ لکھ کے تھانے کوتوال ہوئے گا، تو رسی وسی لے کے گوا کوتوالی میں، وہاں گوا لوگوں سے پوچھے بھیا کوتوال صاحب کہاں ہے؟ کوتوال صاحب سامنے بیٹھ رہا ہے، لوگ پتین بدے بیٹھے، تو دھوبیا کوتوال صاحب کا رسی دیکھا اس کے جیسے پہلے چچکار بلاوت رہے اسے بہت دن بلاوے لگ۔ کوتوال صاحب بہت تعجب کی نائے سے ہم سے نمسکار کرتے ان کا رستے دیکھا ہوتے ان کہا بات ہے رے؟ پھر کہا تھا تو کوتوال صاحب اٹھے گئے، 2-3 لات ماری دھوبیا والا، جب 2-3 لات ماری گرا تو کہتے اچھا بھیا حد ہوئی گا، تو کا لکھا پڑا کوتوال بنوا دیا، لیکن تو لات مارے والی عادت نہیں گئے، تو رہ کے گدھا گدھا وہ سمجھت کہ وہی ہو۔ تو آج ہم میں تم میں چاہے جتنا سمجھاؤ، آج ہم اور آپ ایک دوسرے کو گری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مسلمان ہیں۔ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کوئی برادری کسی برادری کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کو گری نگاہ سے نہ دیکھے، عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہی برادری اس سے بہتر ہو جس کو وہ گری نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ برادری کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر کسی کو گری نگاہ سے نہ دیکھو، یہ ہمارے قرآن نے منع کیا۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، اور کوئی عورت کسی عورت کو گری نگاہ سے نہ دیکھے۔ آج کل بہت سی عورتیں اگر سونا پہن لیں تو ایک غریب عورت کو گری نگاہ سے دیکھتی ہیں، اچھے کپڑے پہن لیے تو دوسری عورتوں کو گری نگاہ سے دیکھ رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، کوئی عورت کسی عورت کو گری نگاہ سے نہ دیکھے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہی عورت اس سے بہتر ہو جس کو وہ گری نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ تو ہمارا اسلام کہتا ہے کہ کسی کو گری نگاہ سے نہ دیکھو، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کر دو، اور رشتہ توڑے تو اس سے تم رشتہ جوڑو۔ ایک دوسرے سے مل جل کے رہنے کا ہمارے مذہب نے ہم کو تعلیم دی، اسی لیے حدیث پاک میں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، سرکار فرماتے ہرگز تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایمان والے نہیں بنو گے۔ پھر فرمایا وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم ایمان والے اس وقت تک نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ جب آپس میں محبت کرو گے تب ایمان والے بنو گے، اور جب ایمان والے بنو گے تو آپ کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ پھر سرکار فرماتے اولا ادلکم علی شیء، اے میرے صحابہ کیا ایسی چیز تم کو نہ بتا دوں اذا فعلتموہ تحاببتم، جب تم لوگ اس کام کو کرو گے تو تمہارے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے گی۔
قالوا بلا، صحابہ نے کہا ہاں. تو سرکار نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اے میرے صحابہ جب تم آپس میں ملا کرو تو ایک دوسرے سے سلام کر لیا کرو. سلام کرو گے نیکیاں پاؤ گے، سلام کرو گے دل سے بغض دور ہوگا، سلام کرو گے آپس میں محبت پیدا ہوگی، اور محبت پیدا ہوگی تو ایمان تمہارا مکمل ہوگا. سلام کرو. لیکن آج دیکھا جاتا ہے مولانا سلام کری ہیں، پیر صاحب سے کری ہیں، نیتا سے کری ہیں، دوسوا سے کری ہیں، اور ابا اماں سے نہ کری ہیں، بھائی سے نہ کری ہیں، بہن سے نہیں کریں گے. ارے تم نے کبھی سلام کے معنی پر بھی غور کیا کہ سلام ہے کیا؟ سرکار فرماتے ہیں، سرکار نے سلام کا معنی بتایا السلام علیکم، تو اس کا مطلب ہے کہ تم سلامت رہو. تم تو ہم دوست سے کہیں السلام علیکم تم سلامت رہو، پیر صاحب سے کہیں تم سلامت رہو، مولانا صاحب سے کہیں السلام علیکم تم سلامت رہو. ہم دوسروں کو سلامتی کی دعا دیں اور اپنے ماں باپ سے ہم سلام نہیں کرتے. سب سے زیادہ تو ہماری سلامتی کی دعا کے مستحق ہیں ماں باپ. ہم ماں سے کہیں السلام علیکم مطلب اماں تم سلامت رہو، باپ سے کہیں السلام علیکم ابا تم سلامت رہو، بھائی سے کہیں السلام علیکم بھائی تم سلامت رہو. تو ہم گھر میں دعا نہیں دے سکتے، دوسروں کو دیتے. اور اگر آج گھر میں کوئی السلام علیکم کہی لے تو گھر والی میرے مسکیات ہے کہ بیچارہ وہ سلام کرنے والا شرما جائے. ایک جلسہ میں ایسے تقریر کرتا رہے مولانا، ایک آدمی سنیس تو سوچیس کہ یار سلام سے محبت پیدا ہوتے مولانا بتا ہوتا ہے. ہمارا ہمرے مہروا کے بنا تھا ہی نہیں، آئے دن تو میں لاگ رہا تھا، تو آج سے ہم گھرے سلام کروے مہروا سے تاکہ محبت پیدا ہو، جھگڑا دور ہو جائے. سوچ سانچ کے ملاج سے اٹھا گوا 12-1 بجت رہے رات کے گھرے گوا محارم ٹھاڑ. اب کبھوں سلام کی ہی سنے رہے تو شرمائے، ہمت کرے تو کہ پھر چپ ہو جائے. ایک دفعہ بہت ہمت کی تو آدھا منہ کھولی اس کے پھر رک گیا. اب گھر میں کہوں سلام بھوا نہیں رہا، تھوڑی دیر پھر کھڑا رہا، پھر آستین واسطین سمیٹے لا کہا تھا آج طرف ضرور چاہے جون ہوئی، معلوم ہوتا لڑائی جاتا ہے. اب آستین سمیٹ کے گھر میں گھسا، میروس کہتے السلام علیکم. تو عورتیا کہتے تو سب مذاق نہیں لاگت ہے کہ یوں مذاق تو ہم کا نہیں نکلا. اب بتاؤ اتنی محنت کے بعد بیچارہ سلام کی اور وہ مذاق نہیں. آج گھر میں معاشرہ اسلامی نہیں. اے لوگوں گھر والوں کو سلام کرو، تمہارے گھر والے تمہاری دعا کے زیادہ مستحق ہیں. ہمیں تو اپنے نبی پر قربان ہو جانا چاہیے کہ ان کے ذریعے اللہ نے ہم کو ایسا طریقہ سلام کا سکھایا. ورنہ انگریز لوگ کا کہا تھا جہاں ملیے کہ گڈ مارننگ، تو گڈ مارننگ ان کے سلام ہے. گڈ مارننگ مطلب تمہاری صبح اچھی ہو، صبح اچھی ہو، شام لتیائے جاؤ اور رات دریائے جاؤ، صرف صبح اچھی ہو جائے. لیکن ہمارے اسلام نے ہم کو سکھایا السلام علیکم تم سلامت رہو، چاہے صبح ہو چاہے رات ہو چاہے دن ہو تم سلامت رہو. تو اے لوگوں آپس میں اختلاف ختم کرو، اتحاد کی زندگی کو اپناؤ. اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت. آج ہم ایک اللہ والے کے دربار میں حاضر ہیں. سب کو جانا ہے دنیا سے اور سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، سب جانتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ہر انسان کے دونوں موڑھوں پہ 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ایک نیکی لکھتے ہیں، بائیں والے بدی لکھتے ہیں. ہم کتنے گناہ کیے ہم کو پتہ نہیں، نیکیاں کتنی ہوئی پتہ نہیں، لیکن وہ فرشتے قیامت کے دن جب اعمال نامہ کھول کے رکھیں گے تب
ہم سوچیں گے ہاں یہ کا ہم کب کیا رہا ہے، یوں کہاں رہا، یہ کا ہم کہاں کیا رہا ہے، یاد نہیں رہے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ سارے اعمال سامنے آ جائیں، آج چاہے جتنا ہم چھپائیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب کے انتقال ہوا اور ان کا ہم کبھی مسجد میں نہیں دیکھے، نہ پنجگانم نہ جمعہ نہ عید بقرعید کی۔ اور جب ختم ہوئے تو ہم لوگ گئے کفنی آور، تو ان کے بڑھیوا ٹوپی لیے تھا۔ ہم لوگوں نے کیا کہہ لیا، کہیں ہم لگائی پہ، ہم کہا زندگی میں نہیں لگائے پائے ٹوپی، اور مرے ایک بار ٹوپی پہ ہی نہیں ہو، یہ دھوکہ دینا ہے نا۔ یاد رکھو ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اس لیے ہمیں مرنا ہے۔ اللہ والوں کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ آج ایک بزرگ کی عرس میں ہم آئے ہیں، یہاں آنے کے بعد ہمیں موت سوچنا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ یہاں آوے کے بعد جھلوا کھاتے، گھسنی کھاتے، اوپر سے نیچے سر آوت۔ ارے یہاں آئے تھے تو موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے گی۔ ہم یہاں آئے تو موت کو یاد کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ تو ہم کو یہاں آنے کے بعد موت یاد کرنا چاہیے۔ موت سب کو آتی ہے، اور موت کے وقت انسانی فطرت ہے، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جو نبی کریم کی بیٹی ہیں، سنہ 11 ہجری رمضان کی 3 تاریخ وصال کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر علی کو بلایا اور کہا علی آج رات میں دنیا سے چل بسوں، لہذا میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے حسن حسین کو کبھی مارنا نہیں۔ ایک ماں کو اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے، میرے مرنے کے بعد حسن حسین کو مارنا نہیں، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے پر رونا چلانا نہیں، سینہ نہ پیٹنا، نہ رونا نہ چلانا۔ خاتون جنت نے حضرت علی کو منع کیا تھا۔ آج لوگ روتے چلاتے ہیں، انسانی فطرت ہے، آنکھ سے آنسو آتے ہی ہیں۔ سب سے زیادہ کو روت ہے میرے پر فتویہ جو زندگی میں پانی نہیں پوچھا تھا، مہینے 2 مہینے بعد ہی میرے پھونک چھوڑا تھا مردبہ پر کہ مہینے 2 مہینے کے بعد اکال گیا ہی ہے، لیکن جب ساس سسر میری ہیں تب وہ پتو ہوا ای اررائے گری دھوس، پھر لوگ اٹھائیے پھر گری لاگت ہے یہو اب چل دے ساتھ۔
اتنی محبتی مکاری نہیں تو کیا ہے؟ رونا خاتون جنت نے منع کیا تھا۔ اعلی حضرت بھی فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، اور جانے والے نہیں آنے والے۔ خاتون جنت نے منع فرمایا کہ رونا نہ۔ تیسری وصیت فرمائی تھی حضرت فاطمہ زہرا نے کہ میرے مرنے کے بعد ایک تندرست عورت سے نکاح کر لینا۔ سب مسلمان آزاد مرد کے لیے چار عورتوں کو نکاح میں رکھنا جائز، لیکن حضرت علی اتنے بڑے شیر کہ جن کو اسلام نے شیر خدا کا لقب دیا ہے، فاطمہ زہرا کی موجودگی میں دوسرا نکاح ان کے لیے منع تھا۔ فرمایا میرے بعد ایک تندرست عورت سے شادی کر لینا جس سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام عباس علم بردار ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بیٹے حسین پر مصیبتیں آئیں گی تو عباس میرے حسین کا داہنا بازو بنے گا۔ یہ فاطمہ نے وصیت کیا تھا۔ اور چوتھی وصیت کیا تھا کہ جب میرے جنازے کو لے کے چلنا تو میرے جنازے پہ چادر ڈال دینا۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ اب تک کسی مسلمان کے جنازے پہ چادر نہیں ڈالی گئی اور آپ کہتی ہیں کہ چادر ڈال دینا؟ تو فاطمہ کہتے ہیں اللہ کے شہر میں نبی کی بیٹی ہوں، زندگی میں مجھے کسی اجنبی انسان نے نہیں دیکھا، تو میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد میرے جنازے کو کوئی دیکھے، چادر ڈال دیں۔ اور پانچویں وصیت کیا تھا کہ اے علی جب مجھے قبر میں رکھنا تو فلاں جگہ ایک پرچی رکھی، وہ پرچی بھی میرے قبر میں رکھ دینا، لیکن اس کو پڑھنا نہیں۔ حضرت علی نے کہا کیوں؟ کہا وہ ایک راز کی بات۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ مجھ سے بھی راز چھپا ہوگی، بتا دو اس میں ہے کیا؟ تب فاطمہ نے کہا تھا کہ جب میرا نکاح آپ سے ہونا طے پایا تو میں نے کہا نکاح کر دو بہتر ہے، لیکن مہر تو حضور نے 40 مثقال چاندی فرمایا مہر مجھے پسند نہیں، یا 400 مثقال فرمائے، اس سلسلے میں مجھے شک ہو رہا ہے یہاں۔ کہا یہ مہر مجھے نہیں چاہیے۔ کہا پھر؟ کہا اللہ خوب جانتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل آئے حضور کے پاس اور کہا یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کی شادی علی سے کر دیں، اور آپ کی بیٹی فاطمہ کے مہر میں اللہ نے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں رکھ دی۔ حضور مسکرا کے فاطمہ کو بلا کے بتایا تو فاطمہ کہتی یہ مہر بھی مجھے پسند نہیں۔ کہا پھر؟ کہا مجھے وہی چیز چاہیے مہر میں جس کے لیے آپ راتوں رات رویا کرتے۔ حضور کس چیز کے لیے روتے تھے؟ ہماری آپ کی مغفرت کے لیے، ہماری آپ کی بخشش کے لیے رویا کرتے تھے۔ پہاڑیوں میں جا کے سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگا کرتے تھے رب ہب لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ وہی چیز چاہیے۔ حضرت فاطمہ کہہ کر کے چلی آئیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل ایک پرچہ لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضور کو دیا۔ اس پرچے میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جعلت شفاعت امت محمد صداق فاطمہ، کہ فاطمہ کے مہر میں نے امت محمدیہ کی مغفرت رکھ دی ہے۔ امت محمدیہ کی شفاعت میں نے فاطمہ کے مہر میں رکھ دیا ہے۔ فاطمہ کہتے تب میں نے نکاح کیا تھا علی سے، لہذا اے علی وہ پرچی میں محفوظ کر کے رکھی ہوں، میرے قبر میں رکھ دینا۔
ذرا غور کریں ہماری ماں بہنیں کہ ایک پرچی چھوٹی سی تھی، فاطمہ نے پوری زندگی اس کی حفاظت کی۔ آج بینامہ کرائے کہ بینامہ کاغذ لاؤ مہروک دیو، مہینہ دو مہینے کے بعد مانگو تو کہیں پتہ نہیں ہوتی وہی تھی دہی دی ہے۔ اور خاتون جنت نے چھوٹی سی پرچی کی حفاظت پوری زندگی فرمائی۔ اے لوگوں، اس سے فاطمہ زہرا کی محبت کا اندازہ لگاؤ۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا، پھر حضرت علی شیر خدا نے ایک عورت سے شادی کی اور حضرت عباس علم بردار پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے بڑے خوبصورت تھے عباس، لیکن آنکھیں بند تھیں، آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ سب کو بڑا غم ہوا، گھر کے لوگوں کو غم ہوا کہ اتنا خوبصورت بچہ اور آنکھوں سے معذور ہے۔ تو امام حسین نے کہا میرا بھائی ہے، میں اپنے بھائی کو گودی لے لوں۔ جب امام حسین نے عباس کو گود میں لیا اور عباس کو حسین کی خوشبو ملی تو عباس نے آنکھیں کھول دی، اور کھولا عباس نے آنکھیں تو سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا۔ اور وہی عباس کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، جو سرکار کی بیٹی فاطمہ زہرا نے کہا تھا وہ حضرت عباس نے کربلا میں پورا کیا۔ ہم کربلا والوں کی زندگی سے سبق لیں کہ ان لوگوں نے اسلام کے لیے سب کچھ گنوا دیا، لٹا دیا، لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دیا۔ اور آج ہم ہیں کہ مسجد سے اذان ہوتی ہے اور ہم نماز پڑھنے نہیں جا پاتے۔ ذرا غور کرو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو جب لڑ رہے تھے تو ان کے بدن پہ 72 زخم لگ چکے تھے، پھر بھی لڑ رہے تھے۔ آخری تیر جب امام پاک کی پیشانی پہ لگی تو تیر کھینچا تو خون کا فوارہ بہا، امام حسین کو چکر آیا، گھوڑے سے نیچے آئے، سمر بدنصیب آگے بڑھا اور امام پاک کے سینے پہ بیٹھ گیا، میان سے تلوار نکالی اور گلے پہ رکھا، کاٹا لیکن امام حسین کا گلا نہ کٹا۔ تب سمر نے اپنی تلوار پھینکی تھی اور کہا تھا کہ رات بھر میں نے تجھے تیز کیا اور حسین کے نرم و نازک گلا کو تو نے نہیں کاٹا۔ تب امام پاک نے آنکھیں کھولی تھی، فرمایا تھا سمر تمہاری یہ تلوار میرے گلے کو نہیں کاٹ سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا یہ وہ گلا ہے جسے میرے نانا رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ ادھر سے تلوار نہیں چلے گی، چلانا تو ادھر سے چلا۔ سینے پہ کوڑ کے داغ ہیں۔ تب امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ کہا تھا میرے نانا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت میں کوڑی ہوگا جو میرے حسین کو کربلا میں بے دردی سے شہید کرے گا، تم وہی کوڑی ہو۔ میرے سینے سے اتر جاؤ، جمعہ کا دن ہے، سب لوگ ممبروں پہ بیٹھ کر نبی اور آل نبی پہ درود بھیجتے ہوں گے، تم ان کے سینے پہ بیٹھے ہو۔ سمر اترا تھا تو اسی حالت میں 73 زخم تھے بدن پہ، پھر بھی امام پاک نے سجدے میں سر رکھا تو خولی نے امام حسین کے سر مبارک کو جسم مبارک سے الگ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین سجدے میں گلا کٹا کر یہ تعلیم دیے تھے کہ میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں امتیوں، تم حسین کی طرح سجدے میں گلا تو نہیں کٹا سکتے، لیکن کم سے کم اپنے سر کو سجدے میں جھکا تو سکتے ہو۔ اے لوگوں، حسین جاتے جاتے ہم کو آپ کو نماز کی ترغیب دے کے گئے ہیں، اس لیے ہم نمازوں کی پابندی کریں
اور جب عاشورہ کی رات آئے تو اس رات ہم قرآن پڑھیں۔ آپ نے کبھی غور بھی کیا کہ محرم کی 9 تاریخ کو عصر کی نماز پڑھ کے امام حسین خیمے کے دروازے پر بیٹھے تھے، یزید کی طرف سے شور مچی تو امام حسین نے حضرت عباس کو بھیجا تھا کہ عباس جاؤ دیکھو کیا معاملہ۔ عباس گئے تو یزیدیوں نے کہا جا کے کہہ دو کہ یا تو یزید کی بیعت قبول کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس آئے، امام حسین سے بتایا تو امام حسین نے کہا جا کے کہہ دو ایک رات مجھے اور مہلت دیتے، کل جو کرنا ہے کریں گے۔ امام حسین چاہتے تو 9 کو ہی جنگ لڑ کے شہادت لے لیتے، لیکن ایک رات کی مہلت امام نے کربلا میں مانگی تھی۔ کس لیے مانگی تھی؟ یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ پوری رات لکھا ہے روایتوں میں کہ اہل بیت نے خیمے کے اندر پوری رات قرآن اس طرح پڑھا، پوری رات بھن بھن کی آواز خیمے اہل بیت سے باہر گونجتی تھی اور پوری رات ذکر الہی میں گزارا۔ اور آج ہم ان کے ماننے والوں وہ رات آتی ہے تو ہم موٹر سائیکل لے کر کے ادھر ادھر بھر بھر کرتے ہیں، کہیں یہاں تا دیا کہیں وہاں تا دیا۔ عورتیں مرثیہ پڑھ کے سخی سہیلی بن کے گھومتی رہتی ہیں۔ اے لوگو، اہل بیت پر وہ رات کتنی تکلیف کی گزری تھی، اس رات کو ہم کھیل کود میں گزارتے ہیں۔ وہ رات ہم کو تم کو اگر میسر ہو جائے تو ہم بھی خدا کو راضی کریں۔ تو گزارش ہے کہ مسجدوں سے پیار کرو، مسجدوں میں جاؤ۔ حضور فرماتے المومن فی المسجد کہ مومن مسجد کے اندر کس طرح رہے، نبی فرماتے کالسمک فی الماء، جیسے کہ مچھلی پانی کے اندر رہا کرتی ہے کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے تو سکون میں رہتی ہے، اور پانی سے باہر کر دو تو مچھلی پانی میں جانے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے۔ ایسی مسلمان مسجد میں رہے تو سکون میں رہے، اور مسجد سے جب چلا ہے تو مسجد میں جانے کے لیے ویسے ہی بے قرار رہے جیسے کہ مچھلی پانی میں جانے کے لیے بے قرار رہتی ہے۔ تو ہم نمازوں کی پابندی کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، اس لیے کہ ماں باپ ہمارے تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور ماں باپ ہمارے تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اہل و عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ یہی چند باتیں آپ سے کہنی ہے۔ بس میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپس میں مل جل کے رہو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، رحم کرو دوسروں پر۔ جب تم اللہ کے بندوں پہ رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ ہماری ماں بہنیں بھی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ تم اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو، اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں فرمایا تھا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، اے عورتوں تم سب صدقہ کیا کرو، انی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ قلنا وبما یا رسول اللہ، عورتوں نے کہا تھا اللہ کے رسول ایسا کیوں کہ جہنم میں عورتیں زیادہ مرد کم، ایسا کیوں؟ تو سرکار نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے تکفرن العشیرہ، تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، اس لیے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی۔ پتہ چلا کہ شوہروں کی نافرمانی کرنا، شوہروں کی ناشکری کرنا یہ عورتوں کے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اس لیے ماں بہنوں کو چاہیے کہ شوہروں کی اطاعت کریں۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک بتایا گیا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ اذا نظر الیہا فسرتہ، کہ جب مرد اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے،
وَإِذَا أَمَرَهَا طَاعَتْهُ، اور جب مرد اس کو کسی کام کا حکم دے تو عورت اس کی فرما برداری کر لے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور جب شوہر اس سے غائب ہو جائے، دلی بمبئی باہر چلا جائے، فَأَحْسَنَ فَرْجَهُ، تو اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کر لے۔ تین کام اگر عورت کے اندر ہیں کہ اس طرح گھر میں رہے کہ مرد باہر سے آئے، عورت کو دیکھے تو مرد خوش ہو جائے۔ دوسرے کہ جب شوہر حکم دے کسی کام کا تو عورت فوراً اس کی اطاعت کر لے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب مرد باہر چلا جائے تو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ تو سرکار فرماتے ہیں ایسی عورت دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کی ان چیزوں کی طرف توجہ دینا چاہیے، شوہروں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، 100 بیویاں، اور ہمارے تمہارے نکاح میں کہا یار تو جاتے باہر۔ اسی لیے آج گھروں میں وہ سکون نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا تھا تم شوہروں کی ناشکری کرتے اس لیے تم جہنم میں جاؤ۔ ہمارے گاؤں میں یہاں ایک صاحب ہے، نماز کبھو نہیں پڑھا تھا لیکن ٹوپی کبھو نہیں چھوڑا تھا۔ ٹوپی ہمیشہ لگائے رہے ہیں، صحبت جاگت نماز ایک کوٹی ہم نے پڑھی ہے۔ تو ہمارے گاؤں والے ان کا نام رکھ دیں پنڈت۔ تو جب ان کا نام پنڈت ہوئے گا تو میں ہر وقت لقب پنڈت ہے۔ آج عورتیں فوراً لقب پاوت ہیں۔ پردھانی میں کوئی جیت جائے تو فوراً عورت کے لقب پردھانی، ورنہ حافظ جیسے نکاح ہو جائے تو فوراً حفظیں، چاہے کوئی صورت نہ جانے۔ ایسے وہ پنڈتین نام ہوئے گا۔ ایک دن چھوٹی مچھلی بکائے تو پنڈت لہن آدھا کلو، پنڈتین بنا کے رکھیں۔ جب پنڈت کھائے بیٹھے تو مچھلیاں کروان، تو کہیں نہ رہی کروات کہہ رہے دھوئے نہیں رہے گا۔ تو پنڈتین کہتے تو ہے جو جرنا، تو سب دن ہمارے جو جا رہے، کہیں صحیح کروات ہے رے، کہیں تو عادت ہے لکم لگائے ہوا۔ تو پنڈت اپنے بیٹیوں سے کہیں تنی تو ہی کھا، وہ کھائے تو وہ کیسا اماں کروات ہے۔ تب پنڈت کہیں نارے نمکوری تلوا دھرا رہا ہے وہاں تو نہیں ڈال دیے رے۔ اب دیکھیں تو کڑوک تیل سیسی بھری دھری، نمکوری تیل سیسی خالی ہے۔ اب بتاؤ ڈارے بیٹھے نمکوری تیل، پنڈت کہتے کروات ہے تو کہا تو جو جرنا۔ نبی کریم نے جو فرمایا کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی اس لیے جہنم میں جاؤ گے۔ اور دوسری وجہ سرکار نے فرمایا تکثرن اللعنہ، اور عورتیں بددعائیں زیادہ کرتی ہیں جس کی بنیاد پہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ماں بہنوں سے گزارش ہے اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ہم سب ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ راضی تو خدا راضی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں کو اپنے جناب میں قبول فرما لے۔ اب میرے بعد ہمارے حضرت تشریف فرما ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمائش تو ہو رہی ہے لیکن خطرہ بھی ہے۔ ایک جگہ سے ایک صاحب کہنے ماں صاحب اور بولو، تو اگل بگل والے وہ کہتا نا قلعہ ماری تک تو کا بہت نیک لاگت ہے، لے جا گھر بیٹھا کے سن۔ تو پتہ چلا کوئی چاہتا ہے کوئی نہیں چاہتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے بھائی صاحب نے کہا ہے آنے والا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس لیے اسی کی تعلق سے ایک بات اور سن لیجئے۔ اہل بیت کی زندگی ہے، امام حسن سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے نکاح کیے؟ بولو 100۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ کی پیشانی پہ سورہ اخلاص نظر آتی تھی، بڑی نورانی پیشانی تھی۔ خواب میں دیکھا تھا کہ میرے پیشانی پہ سورہ اخلاص لکھا ہوا ہے۔ تو امام حسن سے نکاح کرنے کے لیے لوگ کوشاں تھے، تو ان کے دشمن بھی بہت بنے۔
اور اتنے دشمن بنے کہ پانی میں زہر ملا کے امام حسن کو پلا دیا۔ جب پیے تو خون کی الٹی ہونے لگی اور اس طرح تڑپنے لگے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ امام حسین نے دیکھا ایک بھائی کے دل میں بھائی کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ امام حسین نے کہا بھائی جان کیا ہوا، آپ کو خون کی الٹی ہو رہی ہے؟ کہا حسین کسی نے مجھے زہر پلا دیا۔ کہا کس نے پلایا؟ آپ نام بتا دیں اس کا۔ تو امام حسن نے کہا نام پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہا میں آپ کا بدلہ لوں گا اس سے۔ تب امام حسن نے فرمایا تھا حسین سارا معاملہ میں نے خدا کے حوالے کر دیا ہے، حسین تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا خدا ہے، تم کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کے امام حسن دنیا سے کوچ کر گئے۔ اے لوگوں، امام حسن چلتے چلتے ہم آپ کو یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ اگر کوئی آپ پر وار کرے تو آپ اس کو بدلہ نہ دو بلکہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تم سے بہترین بدلہ لے گا۔ اس لیے ہم اہل بیت کی زندگی کو دہرائیں اور ان کی باتوں کو سنیں تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے اسلام نے دشمنوں کو بہت چاہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھو۔ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی، مدینے میں نہیں کوفہ میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا حطام۔ یہودیہ تھی، بیوہ تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بیوہ ہو گئی تھی، لیکن حضرت علی سے بڑی دشمنی رکھتی تھی۔ ایک آدمی نے نکاح کا پیغام دیا، اس آدمی کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ تو اس یہودیہ نے کہا تھا کہ تم میرا مہر نہیں دے سکتے۔ عبد الرحمن نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا 3 مہر میں لوں گی۔ کیا کیا؟ 10,000 چاندی کا سکہ لوں گی، خدمت کے لیے ایک غلام لوں گی مہر میں، اور تیسرے نمبر پر علی کا سر لوں گی۔ جو علی کا سر کاٹ کر مجھے مہر میں دے گا میں اس سے نکاح کروں گی۔ بڑی خوبصورت تھی وہ عبد الرحمن بدنصیب چکر میں آ گیا۔ کہا 3 مہر مانگتی ہو؟ 10,000 درہم تو میرے پاس موجود ہے، خدمت کا غلام بھی میرے پاس موجود ہے، رہا علی کا سر تو اس کا بھی میں انتظام کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ تھا، 19 تاریخ تھی رمضان کی۔ تلوار تیز کر کے عبد الرحمن کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے کے بغل میں جا کے چھپ گیا۔ حضرت علی شیر خدا کو جانتا تھا کہ سب سے پہلے نماز فجر کے لیے مسجد میں علی آتے ہیں، ان کو قتل کرنا میرے لیے آسان ہوگا، تلوار لیے کھڑا تھا۔ 19 رمضان کو حضرت علی شیر خدا سحری کھا کے روزے کی نیت کر کے کوفہ کی مسجد تشریف لائے، اور جیسے داہنا قدم رکھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، جیسے قدم رکھا ویسے عبد الرحمن نے تلوار مار دی، کنپٹی پہ پڑی۔ حضرت علی شیر خدا زمین پہ آ گئے، بھگائے وار کر کے۔ امام حسن آ رہے تھے پیچھے سے نماز پڑھنے، انہوں نے بھاگنے کے انداز کو سمجھا کہ شاید یہ کوئی غلطی کر کے بھگا ہے، تو امام حسن نے تھام لیا، اور تھاما اتنے میں ہلہ ہوا، شور مچی کہ شیر خدا پہ وار ہو گیا، قاتلانہ وار ہو گیا، فلاں قاتل ہے۔ امام حسن نے لے جا کے اس کو گھر میں بند کیا، آئے اپنے ابا حضرت علی کو اٹھا کے لے کے گئے، پھر دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ حضرت علی شیر خدا نے جب دودھ کا پیالہ دیکھا تو فرماتے ہیں میرا قاتل کہاں ہے؟ امام حسن کہتے ہیں میں نے اسے گھر میں بند کر رکھا ہے۔ تو حضرت علی کا دل دیکھو، حضرت علی فرماتے ہیں یہ دودھ کا پیالہ پہلے میرے قاتل کو پلاؤ۔ خدا جانے کس وقت سے وہ انتظار میں کھڑا رہا، وہ بھوکا ہوگا،
کمرے میں تم نے بند کر دیا ہے، خوف و دہشت کی وجہ سے اس کا حلق سوکھ گیا ہوگا، پہلے دودھ کا پیالہ میرے قاتل کو پلاؤ۔ امام حسن دودھ کا پیالہ لے کے گئے اور کہا لے پی لے، تو اس نے منہ موڑ لیا، نہیں پی۔ تو دودھ کا پیالہ امام حسن واپس لائے، حضرت علی کو پھر دیا۔ جب حضرت علی کو پتا چلا کہ میرے دشمن نے انکار کر دیا، تب حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ تب فرمایا تھا میرا قاتل بڑا بد نصیب نکلا، میں نے سوچا تھا کہ اگر میرے ہاتھ کا دیا ہوا دودھ کا پیالہ پی لے گا تو قیامت کے دن میں اپنا خون معاف کر کے رسول اللہ سے اس کی شفاعت کرا دوں، لیکن میرا قاتل بڑا بد نصیب نکلا۔ اور یہ کہہ کہ حضرت علی شیر خدا 21 رمضان کی رات میں دنیا سے وصال کر گئے، شہید ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا بھی چلتے چلتے یہ سبق دے کے گئے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ اس لیے ہم کربلا والوں کو مانتے ہیں اور کربلا والوں کی بھی مانیں، یعنی ان کو بھی مانیں اور جو انہوں نے کیا اس کو بھی مانیں۔ حضرت علی شیر خدا کی آخری بات میں بتا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں تشریف لے گئے، دشمن کی تیر آئی، حضرت علی کے ران میں لگ گئی، حضرت علی گھوڑے سے نیچے آ گئے، لوگ تیر آئے نکالنے لگے، تو اتنی تکلیف ہوئی کہ حضرت علی نے کہا نہ نکالو، لگتا ہے تیر نکالو گے تو تیر کے ساتھ ساتھ میری روح نکل جائے گی، نہیں نکالنے دیا۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا تو اسی حالت میں حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ران میں تیر لٹک رہی اور حضرت علی کی نماز ادا ہو رہی ہے۔ جب نماز میں مصروف ہو گئے تب مجاہدین نے سوچا کہ چلو حضرت علی کی پوری توجہ خدا کی طرف پوچھا تیر کیا ہوئی؟ تب لوگوں نے بتایا کہ جب آپ نماز میں شامل ہوئے تب ہم لوگوں نے تیر کھینچ لیا تھا۔ تو حضرت علی پھر سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کے رونے لگے۔ کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ علی کو تو نے ایسی نماز کی توفیق عطا فرمائے کہ ران سے تیر نکل گئی، الہی علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اے لوگوں اس سے غور کرو کہ حضرت علی کی نماز کس طرح ہوتی تھی کہ جب نماز پڑھتے تھے تو پوری توجہ خدا کی طرف، اور آج نماز پڑھتے ہیں کہاں توجہ ہوتی ہے؟ اللہ رحم کرے۔ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی لکھتے ہیں کہ 5 ٹھورے تبلیغی گئے رہے، تبلیغ کرے نماز کے، راستے میں یہ دریا پڑ گئے تو 5 وضو بنے، ایک امام بنا، 4 ٹھور مقتدی بنے اور نماز پڑھے لگے۔ اتنے میں یہ دریا میں کونو چیز زور سے کودی تو ایک مقتدی بغل والے سے کہتے کون چیز کودی ہے رے؟ تو دوسر کا کہتے مچھلی ہوئے اور کہا ہوا، تو تیسر کا کہتا ہے چپ رہو، تو چوتھا کہتا ہے تم سب کی نماز ٹوٹ گئی۔ امام صاحب کہتے میں نہیں بولا ہوں، میری نہیں ٹوٹی، بتاؤ پڑھی ہے نماز اور چلی ہے ٹھنکی، کہ کون چیز کودی ہے رے؟ اور نماز سے اتنا گھمنڈ، اور حضرت علی شیر خدا کے ران سے تیر نکل گئی اور علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور دوسری یہ کہ آج بہت سے لوگ نماز پڑھاتے ہیں، تنک سر میں درد ہو لاگ تو چھوڑ دیتے، پوچھو کاہے نہیں آئے رہو مسجد میں ہو؟ ارے مولانا صاحب آتے نہیں موڑ پھراتا، ارے تیری موڑ پھرائے لاگ تو نماز چھوڑے بیٹھے۔ اور حضرت علی اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ مصیبت آنے پر نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن آج ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے۔ ایک گاؤں رہا ہے، گاؤں بھر نماز پڑھے جائے، ایک آدمی نہیں جائے، گاؤں والے بہت سمجھے انہوں نہیں مانے، تو گاؤں والے کے حکا پانی بند کر دیں۔ جب حکا پانی بند کر دیں نہ کوئی بولے نہ ڈولے، ہفتہ 2 ہفتہ بڑی مصیبت ہوئی گاؤں کے لیے۔ تب ایک دن کہیں لاگت ہے گاؤں والے بغیر نماز پڑھائے نہ منیے کہا، تو مجبوراً شروع کر دی پڑھائی لاگ 5-6 دن پڑھی سرا ہے، 6ٹھے دن کہ گائے لاگت رہا ہے، گئی وہاں مر گئے۔ جب گئی وہاں مر گئے تو گاؤں والے پر بہت کھپا، آئے سارے نماز پڑھائے ہمارا گائے مرائے رہے،
نماز نہ پڑھیں گے تھی تو ہمار گائے مرت نہ بہت بڑا جائے ہے تو گئی وہ تو مر گئے بچیوا رہا تو بچیوا کا باندھے کے لیے رسی پر ایک دن بیٹھے وہ رسیوا ہے وہ بچیوا ہے وہ کے پکھورم گردنا رگڑے لا تو بھگا دی تکے پھر بھرے لا بچیا تو بچیا دوبارہ پھر رگڑے لا پھر بھگا دی پھر بھرے لا بچیوا پھر لوٹی تو بھی غصہ کے کہا تھے چلی جاؤ نے 3 رکعت بھرے کو تمہارے محتاج تو 6 دن پڑھا ہے تب مارا ہے اور تم 3 رکعت بھرے کو چلی جائے تھی اسی سے جائیں کہ حالت نماز میں تکلیف آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ نماز کی وجہ سے اے لوگو نمازیں پڑھو کربلا والوں نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ کسی حالت میں مسلمان کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ